الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، میں آج آپ لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتاؤں گا۔ قیامت ایک بڑی تلخ چیز ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ جو صورت آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی۔ بھونچال یعنی زلزلہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کئی صورتوں میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اس قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں ساخہ کہتا ہے اس کو، کہیں اس کو قیامہ کہتا ہے، قیامت، کہیں اس کو یہ جو یہ جو ہے زلزلہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک سب سے بڑی مصیبت ہوگی، پورا زمین اور آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا، چاند سورج ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا دوسری زمین سے، کوٹ کوٹ کے اس کو بالکل ہموار کر دے گا، میدان کر دے گا، پلین ہو جائے گی۔ ابھی تو اونچی نیچی ہے، گول ہے، بالکل سیدھی پلین ہو جائے گی۔ پہاڑ وغیرہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر آگ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے نقشے کھینچتا ہے۔ بہت بڑی تباہی ہے، بہت، انسان کو تو بالکل برباد کرنے والی ہے۔ حاملہ عورتوں کے بچے گر جائیں گے، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایسی مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پردے والی عورتیں اپنے پردے کو بھی بھول جاتی ہیں، گھروں سے باہر نکل آتی ہیں، دوپٹے کو بھی بھول جاتی ہیں، برقعے کو بھی بھول جاتی ہیں۔ ایسی تباہی ہے، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے۔ تو جب وہ زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ، یہ جیسے ایک، سمجھ لیں آپ کہ ایک فلم کا ٹریلر ہے۔ جیسے فلمیں آتی ہیں، ٹریلر ان کے دکھاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ چیز آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح دکھاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، وارننگ کہ دیکھو باز آ جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم زلزلہ ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ وہ زلزلہ رکے گا نہیں، یہ تو زلزلہ رک جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد، لیکن وہ زلزلہ رکنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ شروع ہو گیا، پھر وہ رکنے والا نہیں ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو۔ اس زلزلے کو نہیں روک سکتے، اس زلزلے کو کیسے روکیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
اب دیکھیں یہ موت جو ہے یہ بھی قیامت ہے. جس کی موت آ گئی اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا قبر میں. 3 سوال پوچھے جائیں گے اس سے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی. یہ موت بھی قیامت ہے. یا تو پھر مزے ہوں گے اس کے قبر میں، آرام سے سو جائے گا، یا پھر اس کو عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک، برزخ کا عذاب. یہ برحق ہے. تو یہ چھوٹی قیامت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے تھے، روتے تھے. صحابہ کرام پوچھتے تھے یا خلیفہ آپ قرآن و حدیث سنتے ہیں، اتنا نہیں روتے جتنا یہاں پر آ کے روتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. ادھر جو کامیاب ہو گیا وہ قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ چھوٹی قیامت ہے. یہ موت چھوٹی قیامت ہے. قیامت میں بھی لوگوں نے مرنا ہے اور پھر دوبارہ مر کے اٹھنا ہے. قبر سے بھی مرنا ہے، پھر دوبارہ قبر سے نکلنا ہے، اٹھنا ہے. تو اس طریقے سے قیامت جو ہے بڑی تلخ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ کو جیسے صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کیا، جیسے انبیاء کرام نے اللہ کو راضی کیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی. خلاص. تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ لوگ قیامت کی تیاری کر لو. قبر کے لیے تیاری کر لو. کچھ لے لو، قرآن و حدیث لے کے جاؤ، اعمال، نیک اعمال لے کے جاؤ. کیونکہ دیکھو جب انسان پہ کوئی برا وقت آتا ہے نا، اگر اس کے پاس کچھ مال دولت کھانا پینا ہوتا ہے تو اس کا وقت گزر جاتا ہے اچھا اس برے وقت میں. تو یہ اتنا سخت وقت جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے نا. کچھ ہوگا ہمارے پاس تو ہماری جان بچے گی. اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیسے جان بچے گی؟ تو اس لیے اپنے رب کو راضی کر لو اور اپنے نبی کی سنتوں پہ چل لو، اپنے نبی کے طریقے پہ چلو. اس نبی کے صحابہ جو نیک پاک لوگ تھے ان کے طریقے پہ چلو، ان کی پیروی کرو. جو جنتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ہم لوگ کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر گئے اور کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.